دوسری روایت میں آتا ہے کہ 10 دن سے زیادہ قیام کیا۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ اس مقام پر 24 دن قیام کیا۔ اس قیام کے دوران مدینہ المنورہ سے لوگ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام اسی مقام پر بڑھا دیا، اور اسی قیام کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے دستے مبارک سے رکھا اور پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کی سمت اشارہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارے کو دیکھتے ہوئے مسجد قباء کا پہلا پتھر رکھا۔ دوسرا پتھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھا۔ تیسرا پتھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رکھا۔ اب صحابہ کرام پتھر لا کے دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے رکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اوپر سر کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے گھر میں میرا حصہ ہے۔ ایسا بات اس مسجد میں نماز ادا کرنا عمرہ کا ثواب ہے۔ مسجد کے ہر دروازے پہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح مستند حدیث ہے کہ جو بھی شخص اپنے گھر سے پاک صاف ہو کے مسجد قباء آئے گا، نماز ادا کرے گا، عمرہ کا ثواب ہے۔ ایسا بات جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آتے ہیں، کچھ کے چہروں پر اداسی پریشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداسی کی وجہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب مکہ میں تھے طواف کعبہ کرتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، سر کا حلہ دیتے تھے، مینا مزدلفہ، مکہ میں نیکیوں کا خزانہ ہی خزانہ۔ اب جو ہمارے مکہ والے بھائی ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے ہو گئے اور ہم ان سے نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ تو ایسے بات اسی مسجد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ جو بھی شخص گھر سے پاک صاف ہو کے آئے، یہاں پر نماز ادا کرے، عمرے کا ثواب۔ اب آپ نماز ادا کر کے عمرہ کا ثواب تو لے آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کبھی پیدل جاتے، کبھی سواری پہ جاتے، خاص طور پر ہفتے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لائے۔ ایسے بات آپ لوگ گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کیا، عمرے کا ثواب بھی لیا، لیکن اس زیارت سے ہمیں سبق کیا ملا، ہم نے سیکھا کیا؟ وہ سب سے اہم یہ ہے کہ مساجد بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پتھر رکھ کے پڑھ رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ تیرے گھر میں میرا حصہ ہے۔